یہ جو فرمایا کہ لو امکن الہان لامکن بینہما تمانع بان یرید احدہما حرکت زید والآخر سکونہ لأن كل منهما في نفسه أمر ممكن وكذا تعلق الإرادة بكل منهما في نفسه إذ لا تضاد بين إرادتين بل بين المرادين وحينئذ إما أن يحصل الأمران فيجتمع الضدان أو لا فيلزم عجز أحدهما وهو أمارة الحدوث والإمكان. یہ دلیل ہے. ہاں ہونا کا اشارہ اس دلیل کی طرف ہے کہ اس دلیل میں دو بحث ہیں. ایک بحث نقض اجمالی ہے کہ یہ دلیل بجمیع مقدماتی ہی ایک مادے میں پائی جاتی ہے لیکن دعویٰ متخلف ہے تمہارا. دوسرا الحل، حل بمانا منع، اس دلیل کے ایک مقدمہ معینہ کے اوپر منع وارد کر رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو پہلے جو نقض ہے نقض اجمالی ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ دلیل تو بجمیع مقدماتی ہی پائی جاتی ہے ایک مادے میں، حالانکہ وہاں تمہارا یہ دعویٰ موجود نہیں ہے، وہاں تم نہیں مانتے اس کو. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ دلیل اگر صحیح ہے، تم اس کو اگر صحیح مانتے ہو تو اس دلیل سے تو واجب مختار کا وجود بھی باطل ہو جائے گا. دیکھو یہی دلیل بھی جمیع مقدماتی ہی پائی جاتی ہے. واجب مختار کہ لو امکن الواجب المختار لامکن تعلق ارادته باعدام ما اوجدہ بالذات. یہ ایک مقدمہ ہے کہ اگر ایک واجب مختار ممکن ہو، یہ ممکن ہو کہ ایک واجب مختار موجود ہو جائے، تو ایک واجب مختار کے وجود کو ماننا ملزوم ہے اور اس کو لازم ہے کیا چیز؟ کہ اس کے ارادے کا تعلق ہو جائے باعدام ما اوجدہ بالذات. یہ ایک ممکن چیز ہے. دیکھو اس کی تقاضۂ ذات سے، اس کی ذات کا تقاضا ہے کہ ایک چیز پیدا ہو جائے. مثلا باری تعالیٰ کی صفات ہیں، باری تعالیٰ کی صفات، تو صفات کے پیدا کرنے میں، صفات پیدا کرنا جو ہے یہ اس کی ذات کا تقاضا ہے. ہاں تو اگر یہ واجب مختار ہے تو اس کے عدم، ان صفات کے عدم کے ساتھ اس کے ارادے کا تعلق ممکن ہوگا، کیونکہ واجب مختار جو ہوا تو ان کو معدوم کرنا یہ اس کے لیے ممکن ہوگا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ حالانکہ پوچھتا ہوں کہ باری تعالیٰ کی صفات کا وجود اس کی ذات کا تقاضا ہے، اس کی ذات کا تقاضا ہے. تو اگر تم اس کو واجب مختار مانتے ہو اور اس کے صفات کے عدم کے ساتھ
اس کے ارادے کا تعلق مانتے ہو کہ بھئی یہ صفات معدوم ہو جائیں، تو دیکھو صفات کا وجود یہ تقاضا ہے کس کا؟ ذات کا۔ صفات کا عدم یہ تقاضا ہوا کس کا؟ ارادے کا۔ ارادے کا تعلق عدم سے ہوا نا۔ تو سائل کہتا ہے، ناقص کہتا ہے کہ میں پوچھتا ہوں کہ دونوں چیزیں حاصل ہو گئی، ذات کا تقاضا بھی، ارادے کا تقاضا بھی۔ اگر دونوں حاصل ہیں تو پھر تو اجتماع ضدین آ گیا، صفات موجود بھی ہوں گی، معدوم بھی ہوں گی۔ جس طرح تم نے کہا تھا کہ اگر دو الہین ہیں تو لَأَمْكَنَ بَيْنَهُمَا تَمَانُعٌ بِأَنْ يُرِيدَ أَحَدُهُمَا حَرَكَةَ زَيْدٍ وَالْآخَرُ سُكُونَهُ۔ دیکھو تو پھر آخر میں تم نے کیا کہا کہ وَحِينَئِذٍ إِمَّا دو لکیر چھوڑ کے اور ایک لکیر چھوڑ کے وَحِينَئِذٍ إِمَّا يَحْصِلَ الْأَمْرَانِ فَيَجْتَمِعُ الضِّدَّانِ، اگر دونوں حاصل ہو جائے تو ضدین کا اجتماع آ جائے گا۔ اولا فَيَلْزَمُ عَجْزُ أَحَدِهِمَا، اگر ایک حاصل ہوتا ہے ایک نہیں تو جس کے مراد حاصل نہیں ہوا وہ عاجز آ گیا، تو وہ الہ نہیں ہے۔ یہی دلیل بھی جمیع مقدمات ہی یہاں پائی جاتی ہے۔ سمجھائیے کہ میں کہتا ہوں کہ بھئی اگر فاعل مختار ہے، اگر واجب مختار ہے، تو پھر اس کے ارادے کا تعلق عشی تمغور ما تغور دی وقت عشی وقت دیر شوے اب بیگا پکارو، سمجھ آ گئی نا؟ اگر واجب مختار ایک ہے تو اس کے ارادے کا تعلق اعدام ما اوجبہ ذاتہ ما اوجدہ ذاتہ کے ساتھ ممکن ہوگا۔ تو ذات نے کس کو موجود کیا؟ صفات کو، تو صفات کا وجود تقاضا ہے کس کا؟ ذات کا۔ اچھا، اور اب ارادے کا تعلق ہوا کس سے؟ ان صفات کے عدم سے۔ تو میں پوچھتا ہوں، جس طرح یہ سوال ہے شرح نصفی میں پوچھتا ہوں کہ دونوں چیزیں حاصل ہو گئی ہیں، اگر دونوں حاصل مانتے ہو تو اجتماع ضدین، جس طرح حرکت اور سکون دونوں کو اگر حاصل مانتے ہو تو اجتماع ضدین۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں ایک حاصل ہو گئی ایک نہیں، تو اب پوچھتا ہوں کہ ذات کا تقاضا حاصل ہوا یا ارادے کا حاصل ہوا؟ سمجھائیے، اگر ارادے کا حاصل ہو گیا اور ذات کا حاصل نہ ہوا تو پھر تو تخلف آ گیا معلول کا علت تامہ سے، کیونکہ ذات باری تعالی وہ علت تامہ ہے، تو اس کی مراد اگر حاصل نہ ہو جائے تو تخلف لازم آ گیا معلول کا علت تامہ سے، اور اگر ارادے کا متعلق حاصل نہ ہوا تو عجز لازم آ گیا۔ جیسے یہ دلیل کی ہو بہو یہی دلیل پائی گئی کس میں؟ واجب مختار کے اعدام پر۔ ہم کہتے ہیں واجب مختار بھی نہیں ہو سکتا، پھر کیوں؟ کہ اگر تم واجب مختار مانتے ہو تو وہ ملزوم ہے اور اس کے ارادے کا تعلق اعدام ما اوجبہ ذاتہ کے ساتھ یہ ممکن ہے، یہ اس کو لازم ہے۔ تو اب جب اس کے اعدام کے ساتھ ارادے کا تعلق ہوا، ذات کا تقاضا اس کا وجود ہے، تو یا دونوں تقاضے پورے ہوں گے یا ایک پورا ہوگا ایک نہیں ہوگا۔ اگر دونوں پورے ہو گئے تو اجتماع ضدین، ایک پورا ہوا نہ ہوا تو ذات کا پورا نہیں ہوا تو تخلف علت تامہ سے، اور اگر ارادے کا پورا نہیں ہوا تو عجز لازم آ گیا۔ تو دیکھو یہ لوازم تو شقیں تو سب باطل ہو گئی ہیں نا، تو پتہ لگا کہ واجب مختار ہی موجود نہیں ہے۔ تو مانتے ہو یہ؟ تو دلیل بجمیع مقدماتی تمہاری یہاں پائی گئی اس مادے میں، لیکن دعویٰ
متخلف. یہ ہے وہ نقض اجمالی جو اس دلیل کے اوپر وارد کر دی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترجمہ کرو. فرماتے یہاں یعنی اس دلیل میں دو بحثیں ہیں. اول جو ہے وہ تو نقض اجمالی. الاول النقض یعنی النقض الاجمالی بأنه لو فرض تعلق ارادته تعالی باعدام ما اوجبه ذاته من صفاته. یہ اصل میں اس لازم کا ذکر ہے. ہاں اس کا ملزوم کہ لو امکن الواجب المختار لا امکن تعلق ارادته تعالی باعدام ما اوجبه ذاته من صفاته. اصل میں یہ عبارت یہ ایسی سمجھئے. اچھا فاما يحصل كل من مقتضى الذات والارادة یا تو دونوں حاصل ہوں وانه محال کیونکہ اجتماع ضدین ہے. صفات کا وجود اور عدم دونوں لازم آ جائے گا. یہ محال ہے. او لا يحصل احدهما یا ایک حاصل ہوگا ایک نہیں ہوگا. تو فیلزم العجز کس صورت میں؟ جب ارادے کا او تخلف المعلول عن علت تامت کس صورت میں؟ جب ذات کا حاصل نہ ہو جائے. ھذا خلف حف یعنی ھذا خلف یہ تو خلاف مفروض ہے نا. تو مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ یہ دلیل جو تم نے دی ہے بھائی یہ دلیل تو دلیل بجمی مقدماتی ہی باطل ہے. اس لیے باطل ہے کہ یہ تو بجمی مقدماتی یہاں پائی گئی لیکن دعویٰ تمہارا متخلف ہے. تو پتہ لگا کہ دلیل ٹھیک نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے. الثانی الحل. اچھا دوسری بحث جو ہے وہ حل ہے. وہ رشیدیہ میں آپ نے پڑھا ہے شاید کہ حل کس کو کہتے ہیں؟ منع کو. یہ منع کا ایک نام ہے حل. تو کہتے ہیں دوسرا حل ہے. وہ کیسے کہ دیکھو بھائی تم نے یہ کہا کہ اولا اس دلیل میں تم نے کیا کہا کہ اما ان یحصل الامران فیجتمع الضدان یا تو دونوں حاصل ہوں گے. شرح نصفی میں دیکھیں تو اجتماع ضدین آ جائے گا. اولا یا دونوں حاصل نہیں ہوں گے. اگر دونوں حاصل نہ ہوئے تو پھر فیلزم عجز احدہما ایک کا عجز لازم آ جائے. ہم کہتے ہیں کہ دونوں حاصل نہیں ہوتے. تم کیا کہو گے کہ جس کا مراد حاصل نہ ہوا وہ عاجز ہو گیا, اس کا عاجز لازم آ گیا. ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ عاجز لازم آ جائے گا. یہ مقدمہ ہے جس پر منع ہے. مقدمہ معینہ پر منع ہے وہ یہ ہے. کہتے دیکھو میاں عجز اس کو کہتے ہیں کہ ممکنات کے ساتھ قدرت کا تعلق ہو, جو مقدور ہے وہ ممکن ہو, اور قدرت کا تعلق اس کے ساتھ ہو جائے پھر وہ کام نہ ہو سکے, اس کو عجز کہتے ہیں. تو عجز کے لیے ضروری ہے کہ مقدور جس کے ساتھ قدرت کا تعلق ہے وہ ممکن ہو, اور یہاں پر وہ تو ممتنع بالغیر ہے. کیوں؟ یہاں تم کیا کہتے ہو کہ بھائی وہ ایک نے زید کے سکون کا ارادہ کیا, دوسرے نے اس کے حرکت کا ارادہ کیا. تو جب ایک نے اس کے سکون کا ارادہ کیا تو اس کا سکون جب واجب نے جب الہ نے اس کے سکون کا ارادہ کیا تو اب اس کی ضد, سکون کی ضد کیا ہے؟ حرکت. وہ ممکن رہی. اب تو وہ ممتنع ہو گئی. سمجھئے
تو وہ جو حرکت کا ارادہ کرتا ہے نا اس کی مراد حاصل نہ ہو۔ اب تم کہو کہ وہ تو عاجز ہو گیا، ہم کہتے ہیں عاجز نہیں ہے، کیوں کہ اس کے ارادے کا تعلق تو کس سے ہو گیا؟ ممتنی بالغیر سے۔ تو ممتنی بالغیر کے ساتھ قدرت کا تعلق ہو جاتا ہے؟ نہیں، تو اس کو عاجز کہتے ہیں؟ نہیں۔ تو ایک کے ارادے نے اس چیز کو امکان ذاتی سے، امکان سے نکال دیا ہے۔ اب وہ ممکن بالذات لیکن ممتنی بالغیر، ممکن بالذات لیکن ممتنی بالغیر، وہ دوسرے کے ارادے کی وجہ سے کہ دوسرے نے اس کا ارادہ کر لیا، تو اب یہ ممکن محض رہا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو جب ممکن محض نہ رہا تو ارادے کا متعلق جو مقدور ہے وہ امکان کے درجے میں تو ہے نہیں۔ اگر وہ امکان کے درجے میں ہوتا تو پھر تم کہتے ہو کہ یار اب ممکن بھی ہے وہ، پھر بھی وہ نہیں کر سکا، تو لہذا عاجز لازم آ گیا۔ اس کو تو عاجز نہیں کہتے، سمجھئے؟ تو دوسرا منع جو ہے وہ اس پر ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ ترجمہ کرو۔ الثانی الحل، دوسری بات جو ہے وہ حل ہے۔ وہو ان عدم القدرت، تم کہتے ہو کہ عاجز لازم آ جائے گا اگر ایک کا ارادہ نہ ہو جائے، مراد پوری نہ ہو جائے، تو کہتے ہیں عدم القدرت بناء علی الامتناع بالغیر۔ بھائی وہ جو قادر نہیں ہے، وہ ایک کی مراد حاصل نہ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ قدرت کا تعلق نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے؟ ہاں کہ وہ جو متعلق ہے وہ ممتنع بالغیر ہے۔ تو یہ جو عدم قدرت ہو جائے نا ممتنع بالغیر پر، یہ تو لیس بعجز، اس کو تو عجز نہیں کہتے۔ عجز تو وہ ہوگا کہ وہ متعلق جو ہے وہ کیا ہو، وہ ممکنات میں سے ہو۔ مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ ممتنع بالغیر کے ساتھ قدرت کا تعلق نہیں ہوتا، سمجھ آئیے؟ اور ممتنع بالغیر کو کے اوپر اگر کوئی شخص قادر نہیں ہے تو اس کو عاجز نہیں کہتے۔ جیسے دیکھو ایک معلول ہے جس کی علت تامہ موجود ہے، جس کی علت تامہ موجود ہے۔ اب بتاؤ یہ معلول جس کا علت تامہ موجود ہے، باری تعالیٰ اس کے اعدام کے اوپر قادر ہے؟ جس کا علت تامہ موجود ہے اس کے اعدام کے اوپر باری تعالیٰ قادر ہے۔ اب تم کہو گے عاجز آ گیا، باری تعالیٰ عاجز ہے، سمجھائیے؟ تو اس کو عاجز نہیں کہتے، اس لیے کہ جب اس کی علت تامہ موجود ہے تو علت تامہ نے اس کا وجود تو واجب کر دیا اور اس کے عدم کو ممتنع کر دیا۔ تو جب عدم ممتنع ہو گیا تو اب قدرت کا تعلق ممتنعات سے ہوتا ہے، تو پھر اس کو عاجز کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ مثال دیتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ تَعَالَى لَا يَقْدِرُ عَلَى إِعْدَامِ الْمَعْلُولِ مَعَ وُجُودِ عِلَّتِهِ التَّامَّةِ۔ سمجھ آ گئی ہے کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ قادر نہیں ہے معلول کے اعدام کے اوپر، ایسا معلول جس کا علت تامہ موجود ہے، تو اب اس کو عاجز تو نہیں کہتے، سمجھ آئیے؟ اچھا اب یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ جب ایک الہ کا تعلق زید کے حرکت سے ہو گیا تو اب زید کی حرکت کیا ہوئی؟ واجب، اور زید کا سکون کیا ہوا؟ ممتنع بالغیر۔ تو میرے بھائی وہ تو امکان سے نکل گیا، اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو ولا شک ان ارادت احد الالہین وجود شیء، ہاں کہ جب احد الالہین نے کسی چیز کے وجود کا ارادہ کر لیا مثلا، یہ کیا بنا دیتا ہے؟
محال بنا دیتا ہے اس کے عدم کو. جب اس کے وجود کہہ رہا ہے تو اس کا عدم کیا ہوا؟ یعنی ممتنع ہو. تو اب جب ممتنع ہو گیا تو ممتنعات کے ساتھ تو قدرت کا تعلق نہیں ہوتا. تو اگر قدرت اس پر قدرت نہ بھی ہو تو اس کو تو عاجز نہیں کہتے. یہ ہوا منع اس مقدمہ کے اوپر. تو تم نے کہا تھا کہ ایک کا ارادہ حاصل نہ ہوا تو پھر وہ عاجز ہو گیا. ہم کہتے اس کو عاجز نہیں کہتے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب اس کا بعض علماء نے جواب اس طریقے سے دیا کہ دلیل کی تقریر ہی بدل جائے گی. یہ جو شرح قائد نصفی میں ہے نا، اس دلیل کی تقریر بدل جائے گی. تو کہتے ہیں پھر جواب ہو جائے گا. وہ یہ کہ مجیب نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو تم نے کہا کہ الہین میں سے ایک نے زید کی حرکت کا ارادہ کیا، دوسرے نے سکون کا ارادہ کیا، تو ہم کہتے ہیں یہ سوالات ہوتے ہیں کہ جب یہ دونوں ارادے یکی بعد دیگرے ہو، بالترتیب ہو. ایک ارادہ مقدم ہو، دوسرا ارادہ مؤخر ہو. تو جب ایک ارادہ مقدم ہو گیا تو اس نے تو اس چیز کو واجب کر دیا نا، تو اس کے جانب مخالف کو ممتنع قرار دے دیا. اب اگر یہ دوسرے کا ارادے کا تعلق اس کے عدم سے ہوتا ہے تو ممتنع سے تعلق ہو گیا. لیکن اگر دونوں ارادے الہین کے دونوں ارادے ایک آن میں، ایک زمان میں، ایک الہ نے سکون کا ارادہ کیا زید کا، دوسرے الہ نے اسی زمانہ سکون میں حرکت کا ارادہ کیا، حرکت کا ارادہ کیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب کہتے ہیں میدان صاف ہو گیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو علامہ خیالی نے اس جواب کو نقل کیا. دیکھو فرماتے والجواب، یہ جواب دینا کہ انا نفرض التعلقین معا، کہ ہم دونوں الہین کے ارادے کے تعلقین کو معاً فرض کرتے ہیں. معاً تقدیم تاخیر سے نہیں، معاً. کہتے بھئی یہ جواب جن لوگوں نے دیا اور دلیل میں یہ ترمیم کر دی کہ یہ کی بات دیگری نہیں، معاً کر دیا. علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ میرے بھائی بصورت نقض، یہ پہلا جو نقض اجمالی ہے، اس صورت میں تو یہ جواب نہیں چل سکتا، ممکن نہیں. کیوں کہ صورت نقض میں کیا تھا کہ ذات کا تقاضا ایک ہے، صفات کا وجود ذات کا تقاضا ہے، اور صفات کا عدم ارادے کا تقاضا ہے. تو ذات کے تقاضے اور ارادہ یکجا ہو سکتا ہے؟ ذات کا تقاضا مقدم ہوتا ہے اور ارادہ تو بعد میں ہوتا ہے. وہاں تو تقدم تأخر قطعی ہے، وہاں تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں تقدم تأخر کو آپ ختم کریں. سمجھائیے؟ تو وہاں تو یہ جواب سر سے چل نہیں سکتا. اچھا، اور کہتے ہیں بولا جب وہاں نقض میں نہیں چل سکتا تو منع میں بھی نہیں چل سکتا. سمجھائیے؟ کیوں؟ چلو منع کی صورت میں چلو تم دونوں ارادے کا تعلق معاً کرو،
تو منع تو اور قوی ہو گیا. کیوں کہ جب تم نے معن کر دیا تو اب مانے آ گیا. ایک کے ارادے نے دوسرے جانب مخالف کو ممتنع تو قرار نہیں دیا نا. اگر تقدیم تاخیر ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یار اس ایک ارادے نے دوسرے جانب کو ممتنع قرار دے دیا. اب اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کے ارادے نے دوسرے کے جانب مخالف کو ممتنع قرار دے دیا. یہ کہہ سکتے ہو. تو نہ سکون زید ممتنع نہ حرکت زید ممتنع بلکہ دونوں ممکن. اگر حاصل نہیں ہوں گے وہ دونوں مراد ہو تو عجز تو ہے. سمجھ آئیے. تو پھر تو یہ منع کی صورت میں چل سکتا ہے کیونکہ پھر تو دونوں اپنے امکان کے اوپر رہ گئے. جانبین دونوں زید کا سکون زید کی حرکت دونوں کی کیا رہے امکان کے درجے میں رہے. تو امکان کے درجے میں رہے تو پھر منع چل سکتا ہے اس میں. تو اس لیے کہتے ہیں بھائی یہ جواب جو ہے یہ نہ نقض کی صورت میں چل سکتا ہے اور نہ منع کی صورت میں چل سکتا ہے. اس لیے یہ جواب صحیح جواب نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ وَهُوَ لَا يُمْكِنُ فِي صُورَةِ النَّقْضِ. یہ جو جواب ہے یہ نقض کی صورت میں تو اس کا چلنا ممکن نہیں ہے. اور جب نقض میں نہیں ہے تو وَلَا يَتِمُّ الْحَلُّ أَيْضًا. حل بھی یعنی منع کی صورت میں بھی وہ تمام نہیں ہوگا. کیوں کہ اذ یکون کل من التعلقین بالممکن الصرف. کیونکہ دونوں کا تعلق ممکن محض کے ساتھ ہو جائے گا. دونوں ممکن ہو. بات سمجھ آئیے. اس لیے کہتے ہیں یہ جواب ہو جس نے بھی دیا ہے یہ نہ نقض کی صورت میں چل سکتا ہے نہ منع کی صورت. آج سمجھ میں. چلو جی. قوله إذ لا تضاد بين الإرادتين أي لا تدافع بين تعلقيهما بل التدافع بين المرادين ولم يرد بالتضاد معناه الاصطلاحي ولم يرد بالتضاد معناه الاصطلاحي لأن الضدين يجوز أن يحصلا في محلين فلا حاجة إلى نفيه وأيضا المانع من الاجتماع في محل لا ينحصر في التضاد فلا كفاية. اچھا چلو ٹائم دیتے کہ تضاد جو ہے وہ ارادتین میں نہیں ہے بلکہ مرادین میں ہے. یہ جو ایک نے حرکت زید کا ارادہ کیا الہین میں سے ایک نے اس کے سکون کا ارادہ کیا تو کہتے ہیں بھائی لأن کل منہما فی نفسی امر ممکن. ممکن وقضا تعلق الارادہ بکل منہما فی نفسی. ارادے کا تعلق بھی ہر ایک کے ساتھ ممکن ہے. اس کی وجہ بتائیے کہ اذ لا تضاد بین ارادتین. ارادتین کے درمیان میں تضاد نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے. اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ آگے دو چیزوں کا ذکر ہوا. ایک حرکت اور سکون کا کہ فرض کرو ایک الہ کے ارادے کا تعلق ہو جائے حرکت زید سے دوسرے الہ کے ارادے کا تعلق ہو جائے سکون زید سے. تو ایک ہے حرکت ایک ہے سکون ان کا ذکر ہوا. دوسرا ارادوں کے تعلق کا ذکر ہوا. بات سمجھ رہے ہو. ارادوں کے وقضا تعلق الارادۃ بکل منہما فی نفسی. حرکت اور سکون کا ذکر اور
ارادے کے تعلق کا ذکر. یہ دو چیزیں ان کا ذکر ہوا. ارادوں کا ذکر ہے پہلے, تو ارادوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے. تو اس لا تضاد بین ارادتین, یہ بار صحیح ہو گئی. اگر پہلے ارادتین کا ذکر ہوتا تو وہ ہم پڑھ سکتا تھا کہ بھئی ارادتین میں ممکن ہے تضاد ہو. تو ارادتین کا تو پہلے ذکر ہی نہیں ہے. پہلے دو چیزوں کا ذکر کیا, ایک سکون اور حرکت کا, اور ایک ارادے کے تعلق کا. ارادے کا نہیں. تو دلیل میں یہ دینا, اب دلیل یہ دینا کہ لا تضاد بین ارادتین, یہ دلیل صحیح ہے. بات سمجھ میں آ گئی. یہ تو کلام جو ہے اس کا ماقبل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کیونکہ ماقبل میں تو ارادتین کا ذکر نہیں ہے کہ اس کا وہم پڑ جائے کہ ارادتین میں تضاد ہے کہ نہیں. بات سمجھا کہ یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام جو ہے یہ موافق نہیں ہے, ماقبل سے اس کا کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا. علامہ خیالی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں. ایک جواب دیتے ہیں بین لا تدافع بین تعلقیہما, تعلقیہما کہ اصل عبارت بحذف مضاف ہے. عبارت بحذف کہ عبارت اصل میں یوں ہے کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اذ لا تضاد بین ارادتین, یعنی بین تعلق ارادتین. اب بات ٹھیک ہو گئی نا, تعلق کا تو ذکر ہو گیا ہے نا پہلے. تو وہ ہم پڑھ سکتا تھا کہ یار ہو سکتا ہے کہ دونوں ارادوں کے تعلق میں تضاد ہو, اور اس ارادے کا تعلق اس سے نہیں ہو سکتا, اس کا تعلق اس سے نہیں ہو سکتا. یہ وہاں پڑھ سکتا تھا. تو علامہ خیل نے جواب دیا کہ ارادتین کا ذکر کر دیا تفتزانی صاحب نے بنا بر تساہل, ورنہ عبارت اصل میں ایسی نہیں. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ارادتین کے تعلقین میں تضاد نہیں. سمجھ آئیے. تو اب تو کلام ٹھیک ہو گیا نا. اچھا, اب ایک اور اعتراض ہوا کہ اچھا چلو تو میرے بھائی اذ لا تضاد, تضاد نہیں ہے, تو یہاں سے کرنا کیا چاہتے ہیں اس عبارت سے کہ اذ لا تضاد بین تعلقی الارادتین. اس عبارت سے معال اور مقصود جو ہے علامہ تفتزانی کا وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ارادوں کا تعلق جمع ہو سکتا ہے. مطلب تو یہی ہے نا, دونوں میں ارادے کے دو ارادوں کے تعلقین میں تضاد نہیں ہے. مطلب کیا کہ جمع ہو سکتے ہیں, دونوں کا تعلق ہو, ہاں اجتماع دونوں تعلقین کا ہو سکتا ہے. تو اس پر اعتراض ہوا کہ یہ تو صرف تضاد کی نفی سے کام نہیں بنے گا. تم نے کہا لا تضاد, جو تمہارا مقصد ہے کہ بھئی دونوں تعلقین ارادے کے تعلقین جو ہیں وہ جمع ہو سکتے ہیں, مقصد تو یہ ہے. تو کہتے کیا ہو کہ تضاد نہیں ہے. تو کیا جن دو چیزوں کے درمیان میں ایجاب و سلب کا تقابل ہو وہ جمع ہو سکتے ہیں؟
سمجھ آئیے؟ ایک محل میں جمع ہو سکتے ہیں. تو صرف تضاد کی نفی سے تو کام نہیں بنے گا. یہاں تو تم کو سلب کرنا پڑے گا تضاد کا بھی، کہ بھئی ان دو تعلقین میں تقابل جو ہے وہ تضاد کا بھی نہیں ہے، ایجاب و سلب کا بھی نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ اور عدم والملکہ کا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ایک محل میں ایک جہت سے جمع نہیں ہوتے. سمجھ میں آئیے؟ یہ جو تقابلات ہیں ان تینوں، یہ تضاد کے علاوہ وہ باقی جو تین ہیں ان کا بھی سلب کرنا پڑے گا. تو جب آپ کا مقصد حاصل ہوگا کہ بھئی اجتماع ان کا ہو سکتا ہے، اب مقصد تو یہی ہے نا کہ اجتماع ہو سکتا ہے، تو اجتماع کے اس بات کے لیے آپ کو تمام تقابلات کا، کہ ان میں یہ تقابلات نہیں ہیں، تو صرف تضاد کی نفی سے کام بن سکتا ہے. ہو سکتا ہے ایجاب و سلب کا تعلق ہو، پھر بھی جمع نہیں ہوگی. آئی سمجھ میں؟ تو علامہ خیالی نے اس اعتراض کا جواب دیا لا تدافع سے، اے لا تدافع، کہ میرے بھائی تضاد سے علامہ تفتزانی تضاد اصطلاحی یعنی تقابل تضاد مراد نہیں لیتے، بلکہ تضاد بمعنی لغوی لے رہے ہیں کہ لا تدافع، کہ دونوں ارادتین کے تعلقین میں تدافع نہیں ہے، منافات نہیں ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ تضاد بمعنی اصطلاحی جو تقابل کا نام ہے وہ مراد نہیں ہے. اگر وہ مراد ہوتا تو پھر تمہاری بات صحیح ہوتی کہ بھئی باقی تقابلات بھی سلب کرنے پڑیں گے، صرف نفی تضاد سے تو صرف کام نہیں بنے گا. بات سمجھ آئیے؟ اس لیے علامہ خیال نے اس سوال کا جواب دیا کہ لا تدافع، ہاں لا تضاد، ہاں کہ لغوی تضاد مراد ہیں، ہاں، اور بین تعلقیہما کا وہ سوال کا جواب دیا. ہاں کہتے ہیں بل التدافع، اب دیکھو ارادتین کے تعلقین میں تدافع کو سلب کر دیا. تو انہوں نے کہا تھا نا علامہ تفتزانی نے کہ بل بین مرادین لا تضاد بین ارادتین بل بین مرادین، تو کہنا چاہتے ہیں کہ بل التدافع بین المرادین، بل التدافع، ہاں تعلقین ارادہ میں تو تدافع نہیں ہے، مرادین میں تدافع ہے. یہ تو علامہ خیالی نے گویا کہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پر جو سوالات ہوتے تھے اس کے جوابات دے دیے. اب اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ بھائی ولم یرد بالتضاد معناہ الاصطلاحی، لا تدافع کا ترجمہ کیا نا، اصطلاحی تضاد مراد نہیں ہے. لأن الضدین یجوز ان یحصلا فی محلین فلا حاجت الی نفیہ، ہمیں آئیے، کیونکہ ضدین جو ہے وہ دو محلوں میں تو وہی جمع دو محلوں میں تو حاصل ہو سکتے ہیں نا. اگر سکون اور حرکت میں تضاد ہے تو محلین بھی تو دو ہیں. وہ ایک الہ نے زید کے حرکت کا ارادہ کیا، دوسرے الہ نے اس کے سکون کا ارادہ کیا ہے، تو مطلب یہ کہ حرکت اور سکون مرادین ہیں، تو مرادین میں تضاد ہے. سمجھ آئیے؟ لیکن تضاد بمعنی اصطلاحی ہے، تدافع کے معنی میں. سمجھ میں آئیے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ تضاد سے معنی اصطلاحی مراد نہیں ہے، کیونکہ ضدین یجوز ان یحصلا فی محلین، دو محلوں میں تو ضدین جمع ہو سکتے ہیں نا. فلا حاجت الی نفیہ، لہذا تضاد اصطلاحی کی نفی کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، پھر دوسری وجہ وہی بتاتے ہیں
کہ بھائی تضاد اصطلاحی کی نفی کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ تضاد اصطلاحی کی نفی سے تو کام نہیں بنے گا، ضرورت ہماری پوری ہوگی نہیں، وہ تو ایجاب سلب کے تقابل کا بھی سلب کرنا پڑے گا، پھر عدم المنع کا بھی کرنا پڑے گا، پھر تو یہ تو سب تقابلات جتنے، تو اس سے فائدہ کچھ نہیں۔ اگر تضاد بمعنی اصطلاحی لیا جائے تو اس کے نفی سے کوئی فائدہ، اس لیے کیا ضرورت ہے، ہاں بمعنی لغوی کریں تو ٹھیک ہے، سمجھ آئیے۔ اس لیے کہتے ہیں وہ ایضاً المانع من الاجتماع فی محل لا ينحصر فی التضاد، ہاں جو ایک محل میں اجتماع سے مانع ہے وہ کیا منحصر ہے صرف تضاد میں؟ ہاں وہ تو اگر ایجاب سلب کا ہو تو بھی جمع نہیں ہوتے ایک محل میں، تو جب اس سے کام بھی نہیں بنتا، اس لیے کہتے ہیں فلا کفایت فی نفی، اس کی نفی میں کفایت بھی نہیں ہے، اس سے کام بھی نہیں بنتا ہمارا، پھر اعتراض ہونا پڑے گا کہ بھئی وہ ایجاب سلب کو بھی سلب کرو، سمجھ آئیے۔ تو اس لیے کہتے ہیں یہ بمعنی اصطلاحی لینا جو ہے اس کا فائدہ بھی کچھ نہیں، اس لیے علامہ تفتزانی کے کلام میں لا تضادہ بمعنی اصطلاحی نہیں ہے بلکہ بمعنی لا تدافع ہے، بات سمجھ آ گئی ہے؟ چلیے۔ قوله أمارة الحدوث والإمكان أي دليلهما إذ يلزمه الاحتياج وهو نقص يستحيل عليه تعالى بالإجماع القطعي. إن قلت عدم حصول المراد إن كان عجزا يلزم أن يقول المعتزلة بعجز الله تعالى لقولهم بأن طاعة الفاسق مراده تعالى ولا تحصل. قلت على عجز بتخلف المراد عن المشيئة القطعية التي يسمونها مشيئة قصر وإلجاء وهم لا يقولون بالتخلف عنها، وأما المشيئة التفويضية فلا عجز في التخلف عنها، مثل أن تقول لعبدك أريد منك كذا ولا أجبرك ولا أجبرك. اچھا، اب انہوں نے یہ کہا کہ دونوں علامہ نے کہا نا اما ان یحصل الامران، یا تو پھر ایک نے سکون کا ارادہ کیا دوسرے نے حرکت کا ارادہ کیا، تو حرکت اور سکون یا تو دونوں حاصل ہوں گے امران، تو فیجتمع الضدان، تو یہ تو لازم تو باطل ہے کیونکہ اجتماع ضدین لازم آ گیا، اولا یا دونوں حاصل نہیں ہوں گے، دونوں حاصل نہیں ہوں گے تو فیلزم عجز احدہما، تو جس کی مراد حاصل نہ ہوئی تو وہ عاجز ہوگی، اس کا عجز لازم آ گیا۔ اچھا، اور یہ جو عجز ہے یہ تو باطل ہے کیونکہ وہ ہوا امارۃ الحدوث والامکان لما فیہ من شائبۃ الاحتیاج، کیونکہ یہ عجز جو ہے یہ تو علامت ہے، امارت علامت ہے کس کا؟ حدوث اور امکان کا۔ یہ بات انہوں نے کہی ہے تو اعتراض اس پر ہوتا ہے کہ یار یہ تو علامہ تفتزانی تو بہت بڑے بندے ہیں، ثابت کر رہے ہیں عقیدے کا مسئلہ، عقیدہ بھی کون سا؟ توحید کا، تو توحید کا مسئلہ جو ہے یہ عقائد کے مسائل میں ایک بنیادی مسئلہ ہے، اور مطلق عقائد کے لیے قانون ہے کہ یہاں دلائل ظنیہ نہیں چلتے، دلائل ظنیہ، یہاں قطعیات چلتی ہیں، دلائل قطعیہ سے عقائد کا اثبات ہوتا ہے، سمجھائیے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو عجز لازم آئے گا نا، یہ عجز جو ہے یہ امارت الحدوث والامکان ہے، تو امارت کس کو کہتے ہیں؟ علامت کو، یعنی دلیل ظنی کو، زیادہ سے زیادہ کیا بنے گا؟ دلیل ظنی، تو ظنیات سے توحید ثابت کر رہے ہو،
سمجھیے. تو یہ تو بات جو ہے یہ محل کے مناسب نہیں ہے. اس محل کے مناسب تو یہ تھا کہ کوئی دلیل قطعی ذکر کرتے ہیں. سمجھیے. علامہ خیالی رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کا جواب دیتے ہیں. کہتے یہ جو سوال ہوتا ہے نا علامہ تفتزانی پر، یہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ کار سے غفلت کا نتیجہ ہے. کیونکہ علامہ تفتزانی اور دوسرے محققین علماء کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ امارت کا اطلاق قطعیات پر بھی کرتے ہیں. سمجھائیے. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ جہاں بھی امارت کا لفظ آپ دیکھیں تو بس کہیے دلیل ظنی. مقام کو دیکھنا چاہیے کہ مقام کس کا ہے. امارت سے وہی معنی مراد لو. مقام میں اگر قطعیات کی ضرورت ہے تو امارت بمانا دلیل قطعی. مقام اگر ظنیات کا ہے تو امارت بمانا دلیل ظنی. اس لیے مقام کو دیکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بس آپ ہر جگہ جہاں امارت کا لفظ دیکھیں تو آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ تو ظنی ہے. اس لیے ترجمہ کرتے ہیں علامہ خیالی کس کے ساتھ دیکھو. ہاں امارت الحدوث والامکان اے دلیلہما، کہ یہ تو حدوث اور امکان کے لیے دلیل قطعی ہے. کیونکہ عجز اگر لازم آ جائے گا تو عجز تو دلیل قطعی ہے کہ خدا نہیں ہے نا، الہ نہیں ہے نا. اس لیے فرمایا کہ اذ یلزمہ الاحتیاج. ہمیں آئیے کیونکہ عجز ملزوم ہے اور احتیاج اس کو لازم ہے. دیکھو جو بندہ ہو چاہے الہ مفروض الہ، جس چیز میں وہ عاجز آ گیا، چاہے وہ اپنے وجود میں یا ایجاد میں، سمجھئیے، وجود میں یا ایجاد میں یا ماہیت میں، جس چیز میں وہ عاجز آ گیا تو اس کے معنی کیا کہ وہ اسی چیز میں محتاج الی الغیر ہے. سمجھئیے. افادہ ماہیت میں عاجز آ گیا تو مطلب ہے کہ اس میں وہ محتاج الی الغیر ہے. افادہ وجود میں وہ عاجز آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ محتاج الی الغیر ہے. ایجاد الشیء میں، ابداع الشیء میں وہ عاجز آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ محتاج الی الغیر ہے. تو بھئی عجز ملزوم ہے اور احتیاج اس کو لازم ہے. وہو نقص یستحیل علیہ تعالی بالاجماع القطعی. اور احتیاج تو نقصان ہے، اجماع قطعی سے ثابت ہے کہ باری تعالیٰ اس سے منزہ ہے. باری تعالیٰ نقصانات سے، تو یہ دلیل قطعی بنی کہ ظنی بنی؟ اجماع قطعی سے ثابت ہے تو دلیل تو قطعی ہو گئی ہے. اس لیے امارت کا لفظ دیکھ کر تم یہ نہ سمجھنا کہ بھئی یہ دلیل ظنی ہے. آئی سمجھ میں؟ یہ بات تو سوال کا جواب ہو گیا. اب آگے ایک سوال نقل کرتے ہیں، پھر اس کا قلتوں سے جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں اچھا بیا تم نے تو یہ کہا کہ اگر ایک اولا اگر مراد حاصل نہ ہوا تو فیلزم العجز، یا دونوں کے مراد حاصل ہوں گے تو اجتماع ضد ہے، یا دونوں کے حاصل نہیں ہوں گے تو دونوں کے حاصل نہ ہوئے تو مطلب ہے کہ دونوں میں کوئی الہ ہے ہی نہیں. اور ویسے تم نے کہیں بتوں کو الہ فرض کیا تھا.
اور اگر ایک کی مراد حاصل ہو گئی ایک کی نہیں، تو جس کی مراد حاصل نہ ہوئی وہ عاجز، تو وہ الہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ عجز جو ہے مراد حاصل نہ ہونا، اس کا نام عجز ہے۔ خلاصہ کیا ہوا کہ مراد کا عدم حصول کیا ہے؟ عجز ہے۔ اچھا، تو اگر یہ قاعدہ تم نے بنا دیا کہ مراد کا عدم حصول عجز ہے، تو میاں پھر تو معتزلہ جو ہے وہ تو پھر اس کے قائل ہیں، حالانکہ وہ عجز کے قائل نہیں ہے۔ مراد کے عدم حصول کے تو وہ قائل ہیں، لیکن عجز باری تعالیٰ کے قائل نہیں ہے وہ۔ دیکھو، معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ کافر سے اللہ تبارک و تعالی ارادہ کرتا ہے اسلام کا، کافر کے اسلام کا اللہ تعالی ارادہ کرتا ہے، لیکن کافر مسلمان نہیں ہوتا، تو مراد حاصل ہو گیا، لیکن عاجز نہیں کہتا۔ اسی طرح ایک فاسق عاصی ہے، تو معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عاصی سے ارادہ کرتا ہے کس کا؟ نیکی کا، لیکن وہ زرداری ہے، وہ مانتا ہے، تو مراد حاصل ہو گیا۔ تو مراد تو متخلف ہے۔ معتزلہ کے نزدیک عدم حصول مراد تو ہے، لیکن عاجز نہیں کہتے۔ تو اگر یہ تم کہتے ہو کہ بھئی عدم حصول مراد کا نام عجز ہے، تو پھر تو معتزلہ کے اوپر قول کرنا پڑے گا کہ وہ عجز کے قائل ہے، حالانکہ وہ تو عجز کے قائل نہیں ہے۔ یہ ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ اگر عدم حصول مراد کا نام عجز ہے، تو پھر تو معتزلہ پکے عقلی والے، سمجھ آ گئی نا؟ وہ تو پھر سوال کرتے ہیں، ترجمہ کرو، ان قلتا، اگر تم یہ کہو کہ عدم حصول المراد ان کان عجزا، اگر عدم حصول مراد کا نام عجز ہے، تو پھر تو یلزم ان یقول المعتزلۃ بعجز اللہ تعالی، پھر تو لازم آئے گا کہ معتزلہ قول کریں باری تعالیٰ کے عجز کا۔ کیوں؟ لقولہم بان طاعۃ الفاسق مرادہ تعالی ولا تحصل، ہمیں کیونکہ ان کا قول ہے کہ فاسق کی طاعت جو ہے یہ اللہ کی مراد ہے، یعنی اللہ کا ارادہ کرتا ہے کہ تو طاعت کرو، نیکی کرو، لیکن وہ مراد حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح کافر سے اسلام کا ارادہ کرتا ہے، لیکن وہ مراد حاصل نہیں ہے، تو پھر تو ان کے اوپر قول کرنا پڑے گا کہ وہ تو گویا کہ قائلین عجز باری تعالیٰ، حالانکہ اس کے قائل ہیں۔ قلتو سے اس سوال کا جواب دے، کہتے ہیں بھائی اصل بات یہ ہے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا ارادہ جو ہے نا، مشیت یا ارادہ، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو ارادہ قصریہ کہتے ہیں، الجائیہ قصریہ، اور ایک کو ارادہ تفویضیہ کہتے ہیں۔ دو قسم کا ارادہ ہے باری تعالیٰ کے ارادے کی، دو قسمیں۔ ارادہ قصریہ یا الجائیہ تو اس کو کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ ارادہ کرے کہ ضرور ہوگا، یہ کام بھی ضرور ہوگا، لا محالہ ہوگا۔
تو معتزلہ اس ارادے کے متعلق کہتے ہیں کہ اس ارادے سے معلول متخلف مراد متخلف نہیں ہو سکتا. یہ جو قصریہ و الجائیہ ہے اس ارادے سے مراد متخلف نہیں ہو سکتا. جس چیز کے متعلق بھی باری تعالیٰ کا یہ ارادہ الجائیہ ہو جائے بس وہ کام ہو جاتا ہے. لیکن ایک ہے ارادہ تفویضیہ. تفویضیہ یہ ہوتا ہے کہ ارادہ تو میرا ہے کہ تو یہ کام کر لے لیکن جبر نہیں ہے. ضرور نہیں ہے. سمجھئے ارادہ تو میرا ہے تو اس کو کہتے ہیں ارادہ تفویضیہ. تو یہ جو ارادہ تفویضیہ ہے معتزلہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے مراد کا تخلف جائز. ارادہ تفویضیہ میں مراد کا تخلف ہو جائز. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کافر کے اسلام کا ارادہ ہے فاسق کی طاعت کا ارادہ ہے یہ ارادہ تفویضیہ ہے تو اس سے تو مراد کا تخلف جائز ہے. اس لیے اس کو وہ عجز نہیں کہتے. عجز کہتے ہیں وہ دوسرے ارادے کے عدم مراد کو. اگر ارادہ قصریہ ہو جائے اور پھر مراد حاصل نہ ہو جائے تو پھر عجز. بات سمجھ میں آ گئی ہے. اس لیے وہ عجز کا قائل نہیں ہے اور عدم مراد کے قائل ہیں کیونکہ ارادہ جو قصریہ نہیں ہے تو اس سے مراد متخلف ہو سکتا ہے. ترجمہ کرو. قل تو میں کہتا ہوں کہ العجز بتخلف المراد عن المشیۃ القطعیۃ التي کہ مراد متخلف ہو جائے مشیت قطعیہ اس سے کہ یسمونها مشیت قصر و الجاء. اس کا نام وہ مشیت قصر و الجاء رکھتے ہیں. اس سے اگر مراد متخلف ہو جائے تو بے شک پھر عجز ہے. لیکن وہم لا یقولون بالتخلف عنها. معتزلہ تو اس کے قائل نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ الجاء اور قصر والا جو ارادہ ہے اس سے تو مراد متخلف نہیں ہو سکتا. وَأَمَّا الْمَشِيَّةُ التَّفْوِيضِيَّةُ مشیت تفویضیہ جو ہے فَلَا عَجْزَ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا تو اس کے تخلف میں وہ عجز نہیں مانتے کیونکہ وہ تو تفویض ہے نا. مثلا وہ یوں کہے کہ ان تقول لعبدك اريد منك كذا لیکن ولا اجبرك. یار ارادہ تو میرا ہے کہ تو جا کے مردان سے میرے لیے یہ چیز لے آؤ لیکن مجبور نہیں کرتا تجھے مرضی ہے لاؤ نہ لاؤ. تو وہ اگر نہ جائے تو وہ عاصی تو نہیں شمار کیا جائے گا. نافرمان تو نہیں ہے وہ. اس لیے یہ عاجز بھی نہیں. سمجھ آ گئی بات ہو گیا نا. یعنی دا تقسیم دے ارادی آو دانا داغی زیادہ پر تجھو کرے استدلال نشکل خیالی اعتراض ہم پاغی دے گا نا. أنه يمكن أن لا يبنى على الظاهر بل يفصل ويمنع ولازمة على تقدير وانتفاء لازم على تقدير آخر فتدبر. قال في الشرح المقاصد يريد بالفساد عدم التكون فتبينه أن قال لو تعدد الإله لم يتكون السماء والأرض والأرض لأن تكونهما إما بمجموع القدرتين أو بكل منهما أو بأحدهما والمطلوبات. أما الأول فلأن من شأن الإله كمال القدرة وأما الثاني فلامتناع توارد العلتين المستقلتين والثالث فلأنه وأما الثالث فلأنه ترجيح بلا مرجح
صبر کرے. یہ اصل میں یہ جو لا یقال سے سوال ہوا تھا، پہلے جو علامہ تفتزانی نے فرمایا کہ یہ جو سوال ہے یہ حجت اقناعیہ ہے اور ملازمہ جو ہے وہ عادیہ ہے، یہ کہا نا. تو اس کے اوپر اعتراض کر دیا لا یقال سے کہ نہیں، یہ ملازمہ جو ہے یہ قطعیہ ہے. لا یقال الملازمۃ قطعیۃ. اور لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فسدتا سے کیا مراد ہے؟ والمراد بفسادہما عدم تکونہما، کہ فساد سے کیا مراد ہے؟ عدم تکون. تو اب تقریر کیا ہو جائے گی کہ انہ لو فرض الصانعان لامکن بینہما تمانع فی الافعال کلہا. ہاں یہ دلیل یوں بن جائے گی. تو آگے پھر کیا ہوگا؟ فلم یکن احدہما صانعا فلم یوجد مصنوع. یہ اعتراض کر دیا نا. اچھا، تو لأننا نقول سے جواب ایک دے دیا کہ امکان التمانع لا يستلزم الا عدم تعدد الصانع. اگر آپ کہتے ہیں کہ الا دو ہو گئے تو امکان تمانع ہو جائے گا، تو امکان تمانع سے تو صرف یہ لازم آ جائے گا کہ آلہہ میں تعدد نہیں ہے. آلہہ میں تعدد وہو لا یستلزم انتفاء المصنوع، ہاں، اور آلہہ میں عدم تعدد، صانع میں عدم تعدد. اس سے تو یہ لازم نہیں آتا کہ مصنوع بھی نہ ہو. دیکھا، وہو لا یستلزم، یہ جو عدم تعدد صانع ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مصنوع منتفی ہو جائے، کوئی مصنوع نہ ہو. وہ اس نے تو یہ کہا تھا نا کہ فلم یوجد مصنوع. سوال میں دیکھو تو جواب دیا کہ یہ جو بات ہے یہ غلط ہے. امکان تمانع اگر ہو گیا تو امکان تمانع کا تو صرف یہ نتیجہ ہوگا کہ تعدد فی الآلہہ نہیں ہوگا. یہ کہاں سے پتہ لگا کہ مصنوع بھی موجود نہیں ہوگا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، ایک جواب یہ دیا اس سوال کا. دوسرا علا سے دے رہے ہیں کہ علا انہ یرد منع الملازمۃ ان ارید عدم التکون بالفعل. اس کے علاوہ جواب یہ ہے کہ ہم ملازمہ نہیں مانتے. اگر تکون بالفعل مراد ہے تو ملازمہ نہیں مانتے. اگر تکون بالامکان مراد ہے تو پھر لازم منتفی نہیں ہے، لازم کا انتفاع نہیں مانتے. یہ دو جواب دیے تھے. ان دو جوابوں کے اوپر سوال ہوتا ہے کہ بھائی یہ دو جواب جو ہیں یہ تو حقیقت میں ایک جواب ہے. لأننا نقول سے اور علا سے جو دو جواب دیے ہیں یہ حقیقت میں ایک چیز ہے. کیونکہ علا کے بعد کیا کہہ رہے ہو کہ انہو یرید منع الملازمت، ہم ملازمہ کو نہیں مانتے. تو میرے بھائی پہلے کیا کہا تم نے؟ پہلے کبھی تو یہی مطلب ہے لأننا نقول سے کہ ہم ملازمہ نہیں مانتے. اگر تکون بالفعل ہے تو پھر ہم یہ نہیں مانتے کہ تعدد ثانی کو عدم مصنوع لازم ہے، عدم تعدد ثانی کو عدم مصنوع لازم ہے. یہی ہے نا؟ تو پہلے میں بھی کیا ہو گیا؟ منع ملازمہ.
لأننا نقول میں بھی کیا ہو گیا؟ منع ملازمہ، کہ ہم یہ ملازمہ نہیں مانتے۔ زیادہ سے زیادہ اگر آلہہ متعدد ہو جائیں گے، عدم تعدد آلہہ لازم آ جائے گا، سمجھائیے؟ تمانع سے کیا ہو جائے گا؟ عدم تعدد آلہہ لازم آ جائے گا۔ یہ تو لازم نہیں آتا کہ مصنوع موجود نہیں ہوگا، تو یہ تم نے ملازمہ کا منع کر دیا کہ نہیں؟ یہ لازم نہیں آتا کہ عدم مصنوع ہوگا، تو یہ ملازمہ منع نہیں کیا، سمجھ آئیے؟ تو اعلیٰ کے بعد بھی کیا کر دیا؟ ملازمہ کا منع کر دیا۔ تو یہ تو دو جواب نہیں ہے، یہ تو اصل میں ایک جواب ہے۔ ملازمہ پر منع وارد کر دیا، آئی سمجھ میں؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں علامہ خیالی، کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر شقین تو یہی ہیں جو علاوہ میں موجود ہیں، کہ عدم تکون سے کیا مراد ہے؟ عدم تکون بالفعل یا عدم تکون بالامکان؟ شقین تو یہی ہیں کہ اگر تم یہ کہو کہ فساد سے مراد لفسدتا، فساد سے مراد کیا ہے؟ عدم تکون، تو پھر تقریر یہ ہوگی کہ لو فرض صانعان لامکن بینہما تمانع فی الافعال۔ ہاں، تو تم نے یہ کر دیا کہ ہم یہ لزوم، یہ ملازمہ نہیں مانتے، کیونکہ تمانع آ جائے گا تو تمانع کا امکان آ جائے گا۔ دیکھو لامکن بینہما تمانع، تو تمانع کا امکان الگ چیز ہے اور تمانع کا وقوع الگ چیز ہے۔ امکان کو وقوع لازم ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہہ یہ رہے ہو کہ لازم آ جائے گا امکان تمانع، دیکھا؟ اگر دو صانع ہوں تو لازم کیا جائے گا؟ تو امکان تمانع سے کیا لازم آ جائے گا؟ کیا بتا رہے ہو؟ عدم مصنوع، تو امکان تمانع سے تو وقوع تمانع لازم ہے۔ وقوع تمانع ہو فعل میں تو پھر ممکن ہے کہ عدم مصنوع کی طرف مفضی ہو جائے گا، سمجھ میں آ گئی یہ؟ لیکن نفس امکان ہو تمانع کا، تو تمانع کا امکان جو ہے اس کو وقوع تمانع لازم ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی چلو ٹھیک ہے، فرض کرو دو الہ ہیں، اور تو تم کیا کہو گے کہ لازم آئے گا امکان تمانع، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے لازم آ جائے، لیکن یہ نہیں مانتے ہم کہ امکان تمانع سے عدم مصنوع لازم آ جائے گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ امکان تمانع ہو لیکن تمانع واقع نہ ہو۔ تمانع تو جب تک تمانع واقع نہیں ہوگا تو عدم مصنوع ہو جائے گا، تو تمانع واقع نہیں ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے مشورہ کر لیا، دو الہ ہیں انہوں نے مشورہ کر لیا یار چلو تم کر لو میں بیٹھ جاؤں گا، تو عدم تکون لازم آ گیا، کسی مصنوع کا عدم لازم آ گیا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟
تو اعتراض پہلا جو ہے وہ تو جواب بنا ہے کس پر؟ عدم ملازمہ پر، کہ بھئی یہ ملازمہ ہم نہیں مانتے. اس کا معال دیکھو نا. یہ کہتے ہو کہ اگر دو الہ ہیں تو دو الہ ہونا تعدد فی الآلیہ ملزوم ہے، اور لازم کیا ہے؟ امکان تمانو. تو امکان تمانو کو لازم کیا ہے؟ عدم مسنون. کہتے ہیں ہم یہ نہیں مانتے یہ ملازمہ. کیوں؟ کہ امکان کو وقوع لازم ہے. تو بھائی عدم مسنون تو لازم آئے گا کب؟ جب وقوع ہوگا، تمانو کا وقوع ہوگا، وہ جھگڑیں گے آپس میں، تو پھر مسنون نہیں ہوگا. تو عدم مسنون تو لازم آئے گا کس سے؟ وقوع تمانو سے. امکان تمانو سے تو لازم نہیں آتا. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، چلو فرض کرو والعیاذ باللہ دو خدا ہیں، تو تم کہو گے امکان تمانو لازم ہے. ٹھیک ہے لازم ہے. تو کیا امکان کو وقوع لازم ہے؟ نہیں ہے. تو بولا تو وقوع نہیں ہے، تمانو کا وقوع نہیں ہے. انہوں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ چلو یار پیر جی تم کر لو، ہم آرام سے بیٹھ جائیں. تم موجود کر لو، سب کائنات کو موجود کر لو، ٹھیک ہے. تو کائنات موجود ہو جائے گا نہیں؟ ہو جائے گا. مسنون تو ہو جائے گا. تو آدم میں مسنون لازم آ گیا. بات سمجھ آ گئی؟ یہ انہوں نے کہا یار ادھر بھی نفی ہے ملازمہ کی، عدم ملازمہ، تو علاوہ میں بھی یہی بات ابھی آ رہی ہے. یہ سوال ہو رہا تھا، سمجھ میں آ گئی ہے. تو انہوں نے تقریر یہ کر دی کہ بھائی واقعی ایسا ہے، لیکن دو جوابوں میں فرق پھر بھی ہے. پہلے میں بھی ملازمہ کی نفی ہے، دوسرے میں بھی علاوہ میں بھی ملازمہ کی نفی ہے، لیکن فرق ہے اجمال اور تفصیل کا. دونوں جوابوں میں فرق ہے اجمال اور تفصیل کا. ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلے میں بھی ملازمہ کی نفی ہے، لیکن وہ دوسرا ملازمہ ہے. کون سا ملازمہ؟ دوسرا. پہلا ملازمہ وہاں کیا ہے کہ اگر تم الہین میں تعدد مانتے ہو تو امکان تمانو لازم آ جائے گا. اس کی تو نفی نہیں کی انہوں نے کہ ہم نہیں مانتے، اس پر منع کیا انہوں نے. یہ پہلا ملازمہ ہے. دوسرا ملازمہ کیا ہے کہ اگر امکان تمانو ہوگا تو عدم مسنون، اس پر نفی کر کہ ہم یہ ملازمہ نہیں مانتے کہ امکان تمانو ہوگا تو عدم مسنون لازم آئے گا. انہوں نے کہا یہ ہم نہیں مانتے، یہ ملازمہ نہیں مانتے. تو پہلے لأنہ نقول میں کون سا ملازمہ نفی ہو گیا؟ دوسرا. سمجھ آئیے. اور علاوہ میں پہلا ملازمہ پر نفی ہوگا. ابھی پتہ لگ جائے گا آپ کو. تو یہ دو فرق ہیں، علاوہ سے جو جواب دیا وہ، اور لأنہ نقول سے جو جواب دیا وہ. ٹھیک ہے وہاں بھی ملازمہ کا منع ہے، لیکن وہ ملازمہ ثانیہ کا منع ہے. سمجھ آ گئی ہے. اور علاوہ میں ملازمہ اولا پر منع ہے، اور دوسرا بھی ہے اس میں. تو اس میں اجمال ہے. پہلے لأنہ نقول میں کیا ہے؟ اجمال. اور علاوہ میں کیا ہے؟ تفصیل. تو اجمال اور تفصیل کا بھی تو فرق ہوتا ہے. اس لیے یہ دو جواب ہیں، ایک جواب نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. تو اصل میں وہذا الجواب، یہ جو خیالی کو دیکھو، یہ جو وہذا الجواب ہے نا، یہ پہلے ہے. عبارت میں اس کو پہلے ہونا چاہیے کہ وَهُوَ لَا يَسْتَلْزِمُ انتفاع المصنوع. یہ جو جواب دیا ہے لأنہ نقول والا جواب ہے نا، یہ دیکھا، یہ جواب علامہ خیالی کہتے ہیں کہ مبنی علی ان الظاہر المتبادر عدم التکون بالفعل.
اس جواب کا دار و مدار کیا ہے؟ عدم تکون بالفعل پر دار و مدار ہے کہ اس نے ملازمہ کو گویا کہ عدم تکون بالفعل مراد لیا. کہ تم کہتے ہو کہ بھائی اگر دو الہ ہوں گے تو فساد سے، عدم فساد سے تم نے مراد کیا لیا عدم تکون. تو اب عدم تکون کی تو دو قسمیں، ایک عدم تکون بالفعل، ایک عدم تکون بالامکان. تو اس جواب کا دار و مدار کس پر ہے؟ عدم تکون بالفعل پر. تو اعلیٰ کے بعد کیا ہے؟ دیکھو انه يرد منع الملازمة ان اريد عدم التكون بالفعل، یہی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلے میں بھی عدم تکون اور دوسرے میں بھی بالفعل، تو یہ تو دونوں جواب ایک نہ ہوئے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ لیکن تفصیل میں نے آپ کو بتا دی کہ دار و مدار تو ٹھیک ہے کہ عدم تکون بالفعل پر ہے، کہ اگر تم کہتے ہو کہ بھئی دو الہ ہیں تو دو الہ ہونا ملزوم ہے اور امکان تمانع ان کو لازم ہے. امکان تمانع سمجھ آئیے؟ تو امکان تمانع ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ تکون بالفعل نہیں ہوگا. امکان تمانع جو ہے یہ ملزوم ہے، اور عدم تکون مصنوع، عدم مصنوع یعنی عدم تکون مصنوع بالفعل یہ اس کو لازم ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں اس کی بنیاد بھی ہے کس پر؟ عدم تکون بالفعل پر. اور اعلیٰ کے بعد بھی کیا؟ عدم تکون بالفعل. تو یہ تو دونوں جواب ایک ہو گئے. یہ سوال تھا، اس لیے علامہ خیالی نے کہا اس کا ترجمہ کرو پہلے. وَهَذَا الْجَوَابُ، یہ جو لہنا نقول والا جواب ہے یہ مبنی علی ان الظاہر المتبادر عدم التکون بالفعل. اچھا یہ تو بالفعل پر مبنی ہوا، تو جب عدم تکون بالفعل ہوا تو گویا کہ جواب کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ بھائی ہم اگر دو الہ ہوں گے تو دو الہ ہونا ملزوم ہے اور لازم ہے اس کو امکان تمانع. کیا چیز؟ ہر کام میں امکان تمانع اس کو لازم ہے. تو جب امکان تمانع ہوگا تو امکان تمانع یہ ملزوم ہے اور اس کو لازم کیا ہے؟ عدم تکون بالفعل. یہ جو انہوں نے کہا سمجھائیے. تو مجیب نے کیا کر دیا لینا نقول سے کہ نہیں بھائی ہم یہ نہیں مانتے کہ تمانع کا امکان ہو جائے گا، لازم آ جائے گا تمانع کا امکان، تو تمانع کے امکان سے عدم تکون بالفعل لازم آ جائے گا. کوئی مصنوع نہیں ہوگا بالفعل، یہ اس کو لازم نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ عدم تکون بالفعل اس کو لازم کہ کوئی مصنوع نہ ہو بالفعل. سمجھ گئے ہو؟ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ چلو یار پیر جی تم بنا لو، ہم بیٹھ جائیں گے آرام کر لیں گے. تو ایک کے قدرت سے عالم موجود نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھ گئے ہو؟ اچھا یہ تو پہلا جواب تھا. اس لیے علامہ خیالی اب دوسرے کو پڑھ لو. کہتے ہیں بھائی اس لیے آدم مصنوع، عدم تکون بالفعل یہ لازم ہم نہیں مانتے کہ لجواز ان یوجد باحدہما ابتداء. سمجھائیے کہ بھائی تمانع تو بالفعل لازم آئے گا تو پھر یہ عدم مصنوع ہوگا. تو یہاں تو لازم کیا گیا؟ تمانع کا امکان. تمانع کا تو کیا امکان کو وقوع لازم ہے؟
تو جب تک وقوع نہیں ہوگا تمانوں کا، سمجھ آئیے، اس وقت تو عدم تکون کا نتیجہ اس کو لازم کرنا یہ تو صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ایک کی قدرت سے مصنوعات موجود ہو چکی ہوں بالفعل، اس بات کو سمجھ گئے ہو؟ اچھا، اب وہ دوسری بات کہتے ہیں کہ جب پہلے جواب لأننا نقول کا دار و مدار ہوا عدم تکون بالفعل پر، کہ اگر تم تعدد آلہہ مانتے ہو تو لازم ہے امکان تمانو، اور امکان تمانو کو وقوع تمانو لازم نہیں ہے، تو ضرور نہیں ہے کہ عدم مصنوع لازم آ جائے بالفعل، سمجھ آ گئی ہے؟ تو اب علا سے جو علامہ طرزدانی نے کہا ہے وہ کیا کہا؟ وہ تفصیل کا مرتبہ ہے۔ علا سے کہا ہے وہ کیا ہے؟ علا سے دو شقیں کر کہ عدم تکون سے کیا مراد لیتے ہو، عدم تکون بالفعل یا عدم تکون بالامکان؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ بھئی اگر تعدد آلہہ ہوگا تو اس کو لازم ہے کیا؟ امکان تمانو، اور امکان تمانو کو لازم ہے کیا؟ عدم تکون۔ اب عدم تکون بالفعل لازم ہے یا عدم تکون بالامکان لازم ہے؟ یہ تقریر یوں ہو جائے گی، اگر تم کہتے ہو عدم تکون بالفعل اس کو لازم ہے تو یہ تو ہم ملازمہ ہی نہیں مانتے، کیونکہ امکان تمانو سے وقوع تمانو لازم ہے نہیں، تو ممکن ہے وقوع تمانو نہ ہو۔ ہاں، دو الہ ہوں والعیاذ باللہ، اور وہ دونوں آپس میں مشورہ کر کے بیٹھ گئے اور ایک کو کہا کہ چلو تم بنا لو یار، سمجھ آئیے؟ اچھا، اور اگر مطلب لیتے ہو کیا عدم تکون بالامکان، عدم تکون کہ بھئی اگر دو الہ ہیں تو لازم ہے اس کو کیا؟ امکان تمانو، تو امکان تمانو کو لازم کیا؟ عدم تکون، تو عدم تکون کون سا؟ بالامکان۔ تو میاں ہم کہتے ہیں یہ لازم تو باطل نہیں ہے، تم کہو گے کیا کہ یہ تو عدم تکون لازم آ جائے گا بالامکان، تو یہ تو باطل، لازم تو باطل ہے، ہم کہتے ہیں کب باطل ہے؟ کیا اس کائنات کا عدم تکون ممکن ہے کہ محال ہے؟ مصنوعات کا عدم تکون ممکن ہے کہ محال ہے؟ بھائی ممکن کس کو کہتے ہیں؟ جس کا وجود اور عدم دونوں برابر ہو۔ تو اگر اس کا وجود و عدم برابر ہے تو اس کا عدم تکون یعنی عدم وجود کیا ہو گیا؟ محال ہو گیا، تو یہ لازم آ گیا نا، عدم تکون بالامکان لازم آ گیا نا، یعنی اس کا عدم تکون ممکن ہے، تو کیا یہ لازم باطل ہے؟ تو یہ تو لازم باطل نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس علاوہ میں تفصیل ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ عدم تکون کی دو قسمیں کر دی، پہلے والے میں لأننا نقول میں یہاں جو دو چیزیں ذکر ہیں ان میں سے ایک کا ذکر ہے وہاں پر، اور علاوہ میں تو اجمال اور تفصیل کا بھی فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے علاوہ میں اور پہلے والے جواب میں فرق ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا ترجمہ کرو۔ اچھا، فمانا قولی علی انہ الی آخرہ، اب یہ علی انہ کے بعد جو جواب دیا اس کا معنی پھر کیا ہوگا؟ کہ انہ یمکن الا یبنى علی الظاہر بل یفصل، بلکہ ممکن ہے یہاں پر کہ اس کی بنا، جواب کی بنا ظاہر پر نہ رکھی جائے، اور ظاہر تو متبادر تو کیا تھا؟ عدم تکون بالفعل،
تو یہ عدم تکون بالفعل مراد نہ لیا جائے، بلکہ یفصلا تفصیل پوچھی جائے کہ بھائی عدم تکون بالفعل مراد لیتے ہو کہ عدم تکون بالامکان؟ جواب کی بنیاد ظاہر متبادر پر نہ رکھو، پہلے لأننا نقول کا تو ظاہر متبادر پر، تو علاوہ میں کیا کہا کہ نہیں ظاہر پر نہ رکھو، پوچھو اس سے کیا مراد لیتے ہو، عدم تکون بالفعل یا عدم تکون؟ اگر عدم تکون بالفعل تو پھر ملازمہ کے اوپر منع کرو، جیسے پہلے ہو گیا. ہمیں آئیے، کیونکہ عدم تکون بالفعل جو ہے یہ تو لازم نہیں ہے نا کس کو؟ امکان تمانع کو. ہمیں آئیے، وہ تو وقوع تمانع کو لازم ہے، تو پھر ملازمہ کو منع کر دو. بل یفصل، اور بل تفصیل کی جائے، وَيُمْنَعَ الْمُلَازَمَةُ عَلَى تَقْدِيرٍ، ایک تقدیر میں تو ملازمہ پر منع وارد کر دو. کون سی تقدیر میں؟ ہاں، اگر تم نے عدم تکون بالفعل لیا. اچھا، علی تقدیر، سمجھئے، وَانتفاء اللازم علی آخر، اور منع کرو انتفاع لازم کو، بطلان لازم کو، علی آخر یعنی علی تقدیر. وہ کون سا؟ ہاں، عدم تکون بالامکان اگر لیتے ہو تو ہم کہتے ہو باطل کب ہے؟ ہاں، کائنات کا عدم تکون کیا محال ہے؟ وہ تو ہے نا، ممکن تو ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ فتدبر سے اس کی باریکی کی طرف اشارہ کر دیا کہ دونوں جوابوں میں فرق بیان کر رہا ہوں. خیالی نے کہا کہ دونوں جوابوں میں فرق بیان کر رہا ہوں، خلط مت نہ کرنا، خلط مت نہ کرنا. سمجھ آئیے، دونوں جوابوں میں فرق سمجھ لو. اچھا، اب چونکہ یہ کلام بھی علامہ تفتزانی کا ہے، شرح مقاصد بھی علامہ تفتزانی کی کتاب ہے، تو کہتے ہیں یار یہاں کی تقریر جو ہے، اس مسئلہ کی تقریر علامہ تفتزانی نے شرح مقاصد میں بھی کی. یہ تو مصنفین تو کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو پھر تو اس کی جان نہیں چھوڑتے نا، اس کی سب کتابیں، سب کلاموں کو نکالتے. تو کہتے ہیں شرح مقاصد میں بھی ایک بات کی ہے، وہاں بھی اس پر بھی سوال وارد ہوتے، وہ کلام بھی ٹھیک نہیں ہے. یہاں بھی علاوہ اور اس کے درمیان میں فرق ظاہر نہیں ہوتا، لیکن وہ ہم نے کوشش کر کے اس کو جدا کر دیا. لیکن شرح مقاصد میں جو کلام کیا ہے وہاں تو بہت گڑبڑ ہے. تو شرح مقاصد نے کیا کہا؟ کہتے دیکھو وہاں کہا کہ ان ارید بالفساد عدم التکون، جیسے اس نے یہاں پر کہہ دیا نا کہ لفسدتا سے کیا مراد ہے؟ لم یتکونا، لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا لم یتکونا، عدم تکون. تو وہاں انہوں نے کہا کہ اگر فساد سے عدم تکون مراد ہے تو پھر دلیل کی تقریر یوں ہوگی، فَتَقْرِيرُهُ أَن يُقَالَ، پھر دلیل کی تقریر یوں ہوگی کہ لو تعدد الالہ، یعنی لو کان فیہما آلہۃ، لو تعدد الالہ لم يتكون السماء والارض لفسدتا، لم يتكون السماء، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا کہ اگر آلہہ متعدد ہیں تو تکون نہ آسمان کا ہوگا نہ، یہ اس کو لازم ہے. کیوں؟ دلیل دیا آگے علامہ تفتزانی نے کہ دیکھو لأن تکونہما، کیونکہ اگر تم کہتے ہو کہ آلہہ دو ہیں
پھر بھی تکون ہوا ہے، پھر بھی تکون، تو پھر اگر آلیہ متعدد ہے اور تکون پھر بھی مانتے ہو تو میاں یا تو تکون آسمان و زمین کا ہوگا دونوں کی قدرت سے، دونوں آلہہ جو ہیں وہ اپنی اپنی قدرت ملائیں گے تو پھر تکون ہوگا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک صورت یا یہ او بکل منہما، یا تکون ہوگا بکل منہما ہر ایک کی قدرت کے ساتھ مستقلاً، ہر ایک کی قدرت ابتداءً مستقلاً گویا کہ اس عالم کو موجود کر سکتی ہے، تو عالم متکون ہو گیا ہر ایک کی قدرت کے ساتھ استقلالاً. اچھا، او بأحدہما، یا دونوں میں سے ایک کی قدرت سے عالم موجود ہو گیا، ایک سے نہیں. یہ تین صورتیں ہیں نا کہ اگر تکون مانتے ہو آلہہ کے تعدد کے باوجود تو صورتیں بنتی ہیں یا تو دونوں کی قدرت ملا کر، دونوں نے مشورہ کر دیا کہ ذرا تم بھی میری مدد کرو میں بھی تیری کروں گا، تو چلو دونوں اپنی قدرت ملاتے ہیں تو زمین کو بھی موجود کرتے ہیں آسمان کو بھی کرتے ہیں. تو یا تو ایسا ہوگا، یا پھر دونوں کی قدرت ملا کر نہیں، ہر ایک کی قدرت سے مستقلاً گویا کہ تکون ہو گیا، یا پھر ایک کی قدرت سے ہوا ہے دوسرے سے نہیں ہوا. یہ احتمالات ہیں. تو کہتے ہیں میاں والکل باطل، علامہ تفسیرانی نے وہاں کیا کہہ دیا کہ یہ تمام احتمالات باطل ہیں. اما الاول فلأن من شان الالہ کمال القدرت، پہلی صورت تو اس لیے باطل ہے کہ تم کہتے ہو دونوں قدرتوں کو ملا دیا، ملا کے تو کائنات کو موجود کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی قدرت قدرت ناقصہ ہے، اس کی تکمیل ہوتی ہے دوسری کی قدرت کے ملانے سے. تو قدرت ناقصہ جو رکھتا ہو وہ الہ ہوتا ہے، تو دونوں کی الوہیت ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، وَأَمَّا الثَّانِي، اور اگر یہ کہتے ہو کہ بھائی دونوں کی قدرت سے استقلالاً عالم موجود ہو گیا، تو میاں ایک کی قدرت بھی علت مستقلہ ہے کائنات کے وجود کے لیے، دوسرے کی قدرت بھی تو توارد علتین مستقلتین معلول شخصی پر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ لازم بھی تو باطل ہے کہ ایک معلول کے اوپر دو علتین تامتین مسلط ہو جائیں. عائشہ میں اس لیے کہتے ہیں وَأَمَّا الثَّانِي فَلِامْتِنَاعِ تَوَارُدِ الْعِلَّتَيْنِ الْمُسْتَقِلَّتَيْنِ، یہ بھی باطل. وَأَمَّا الثَّالِث، تیسرا احتمال بھی باطل کہ ایک سے ہو جائے، کیونکہ کسی بھی ایک سے ہوگا وجود و تکون کائنات کا، تو میاں یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے، کیونکہ جب تم کہتے ہو کہ دونوں الہ ہیں تو پھر ہر ایک الہ جب کائنات کا ہے تو یہ بھی الہ، یہ بھی الہ، یہ بھی ایجاد کر سکتا ہے، یہ بھی ایجاد کر سکتا ہے. ہر ایک کی قدرت ایجاد کے لیے کافی ہے نا. اور پھر ممکنات کی طرف ان کی قدرتوں کی نسبت کرو تو ممکنات کی طرف قدرت کی نسبت بھی علی السویہ ہے، کیونکہ یہ ممکنات ہے نا، تو ممکنات قدرت کا متعلق بن سکتا ہے نا، کہ ایسا ہے کہ ایک کا بن سکتا ہے دوسرے کا نہیں بن سکتا. تو جب ممکنات کی طرف ان کی قدرتوں کی نسبت بھی علی السویہ ہے، پھر تم کہتے ہو ایک سے موجود ہو گیا دوسرے سے نہیں، تو ترجیح بلا مرجح نہیں ہے، وہ دوسرے سے کیوں موجود نہیں ہوا؟ سمجھ آئیے؟ تو یہ تینوں احتمال تھے
کہ اگر فساد سے مراد تکون ہے تو مطلب یہ ہو گیا کہ لو کان فیہما آلہۃ لو تعدد الآلہۃ لم یتکون السماء والارض، تو عدم تکون جو ہے وہ مان لو، اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں تعدد تو ہے لیکن اس کے باوجود بھی تکون ہے، تو میں پوچھتا ہوں پھر یہ پھر تین احتمالات ہیں۔ تو یہ تقریر کی ہے علامہ تفتزانی نے، کہا اس دلیل کی، یہ جو دلیل وحدانیت ہے اس کی تقریر وہاں پر اس طریقے سے کی۔ آگے پڑھو گے وَيَرِدُ عَلَيْهِ سے اس کے اوپر رد کرتا ہے کہ بھئی یہ تو معاملہ اور زیادہ گڑبڑ ہے، بس ہے